اچھا، یہ جو میں کورٹس کی ابھی بات سنا رہا تھا، آپ بھی فالو کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے یہ تو آپ کا پروفیشن بھی ہے. یہ جو اتنا سویر ایک دم اب ریاکشن آیا، وہ کیس بھی ڈی لسٹ ہو گیا ہے اور ایک کھل کے لڑائی شروع ہو گئی ہے. وہ رانا ثناءاللہ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی شاہ صاحب کو غصہ ہے، منصور علی شاہ صاحب کو، کہ وہ چیف جسٹس نہیں بنے تو اس کا غصہ نکال رہے ہیں، اور ان کو تو ویسے بھی گورنمنٹ کے خلاف کیسز نہیں سننے چاہیے. یہ جو سپلٹ اپ ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑھے گا، کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں، یہ ایک طرح سے توہین آمیز رویہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب بھی اور دیگر ججوں کے جانب بھی، جو آپ نے بات دہرائی. دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ عدلیہ کو کمزور کیا جائے، اس میں انتشار ڈالا جائے. وہ مقصد اب ہمیں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. ہم منتیں کر رہے تھے، جن لوگوں سے ہم اس وقت مکالمہ کر رہے تھے ان کو ہم جا کر سمجھاتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا. دیکھیں، ہمارے ہر مقدمے میں آئینی پہلو ہوتا ہے، وہ ٹیکس کا مقدمہ ہو، وہ زمین کا ہو، وہ کمپنی کا ہو. آپ کیسے تفریق کریں گے کہ یہ مقدمہ آئینی نوعیت کا ہے، یہ آئینی نوعیت کا نہیں ہے، اس کو یہاں بھیجو، اس کو وہاں بھیجو؟ یہ ہو نہیں سکتا تھا. ہمارا جو نظام عدل ہے، جو ہمارا قانونی نظام ہے، اس میں آئینی معاملات اور دیگر معاملات آپس میں ضم ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ بنایا ہی یہ تمام جو عمل تھا 26ویں آئینی ترمیم کا، یہ عدلیہ پہ در حقیقت ایک حملہ تھا، عدلیہ کو مغلوب کرنا تھا، اور وہ آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک بٹی ہوئی عدلیہ ایک کمزور عدلیہ ہوگی. تو جو اس وقت آپ کو تفریق نظر آ رہی ہے، یہ 26ویں ترمیم کرنے والوں کا مقصد تھا. ان کو لڈو کھانے چاہیے کہ ملک میں افراتفری ہو، ہر ادارہ جو ہے ہمارا وہ نظر آئے عوام کو کہ وہ افراتفری کا شکار ہے، اور ہر چیز استہزاء کا ایک طرح سے موقع عطا کرے پوری دنیا کو. ہم پوری دنیا کے سامنے جو ہیں ایک لافنگ سٹاک بن کے ابھریں گے. آپ اگلے چند ہفتے اور مہینے دیکھیے گا. نہیں تو پھر اب آپ کے خیال میں آپ کے تو تمام فیصلے عدلیہ کے سامنے جانے، کیسز میں آپ کو سزائیں ہو رہی ہیں، وہ ان کی اپیلز بھی اسی عدلیہ کے پاس جانی ہے، جو سب سے سینسٹیو کیس ہے، جس آئینی بینچ کے آپ اتنے کرٹیسائز کرتے ہیں سارے. یہ سب سے بڑی تو یہ کیس ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا سویلینز کا ہو سکتا ہے یا نہیں ٹرائل ہو سکتا. میں تو اس طرح کی ہم باتیں بھی سن رہے ہیں کہ شاید اس قسم کی بھی کوئی درمیانی راہ نکل سکتی ہے کہ جی اس ٹائم پہ یہ ایک بڑا ایک یونیک انسیڈنٹ ہے، اس پہ کچھ گرے ایریاز ہیں، تو ابھی ٹرائل ہو جائے لوگوں کا، اور ساتھ ہی پارلیمان کو ہدایت ہو کہ بھئی آپ کلیئر لا اس پہ لکھیں تاکہ آئندہ یہ پرابلمز نہ ہوں. کیا اس طرح کا بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اگر یہ ہو گئیں تو یہ تو پھر آپ تو جگاڑ ہوگا نا. ملک کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. دیکھیں، کچھ اس کو دے دو، کچھ اس کو دے دو، اس طرح اصول کے معاملات طے نہیں ہوتے. لیکن بہرحال جو بھی ہوگا ہم دیکھیں گے. ہم اس نظام سے منسلک ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم جد و جہد کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نظام میں بگاڑ پیدا کیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، لیکن بہرحال ہم جڑے رہیں گے. ہم نے کوئی خوشامد یا منت کر کے تو مقدمہ نہیں لڑنا نا. مقدمہ ہم لڑیں گے، دھڑلے سے لڑیں گے، آئین کی بنیاد پہ، اصول کی بنیاد پہ لڑیں گے. تو ٹھیک ہے، جو بھی بینچ ہمیں میسر ہے اس کے سامنے ہم اپنی پوری بات رکھیں گے. لیکن on a scale of 1 to 10 آپ کتنے ہوپفل ہیں کہ جینوئنلی لیگل گراؤنڈز پہ فیصلے ہوں گے اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے؟ میں بالکل ہوپفل نہیں ہوں. اسی لیے تو ہم 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے تھے کہ اس کے بعد چنے ہوئے ہاتھ سے چنے ہوئے جج، جن کو انتظامیہ چنے گی اور انتظامیہ کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ چنیں گی، ان سے کیا توقع رکھنی؟ ہو سکتا ہے وہ ہمیں حیران کریں اور کوئی اچھا فیصلہ آ جائے، لیکن بالعموم جو مقصد تھا اس 26ویں آئینی ترمیم کا وہ یہی تھا کہ عدلیہ کو مغلوب کر دیا جائے، انتظامیہ اور انتظامیہ کے پشت پناہوں کو بالادست کیا جائے. تو وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے.